اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہے۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک پرانا شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے۔ تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے وقت کم تولا کرتے تھے اور اسی طرح کم ناپا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگو، تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پوری کر دیا کرو، لوگوں کو ان چیزوں کو کم تول نہ کرنا دیا، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں سے تم دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روک دو، اور اس میں کچی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے توڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی اور تم بہت ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے رہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرح چاہے خرچ نہ کریں، وہ بھی آپ کے کہنے پر، اور آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے؟ کیا آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا حکم دیتی ہے؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے شعیب، اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تم بہت کمزور آدمی ہو کر تمہارے بہادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے پتھروں سے مار کر ختم کر چکے تھے، اور ویسے تمہارے ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور پیسے کے غرور میں بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے ایسی قسم کی باتیں کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بخشا ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں ایسے خود کرنے میں لگ جاؤ؟ میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگ میری ضد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اتر آئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے
اسی کے حضور میں توبہ کرو۔ تم نے اللہ کو بالکل بلا دیا ہے۔ کیا تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ آخر کار اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں تو بچ گئے، اور جو لوگ نافرمانی کرتے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان کے مکانوں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ میرے بھائی، یہ تھے ان کی دنیا میں نتیجہ جو ان لوگوں نے حضرت اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، اور دولت کی غرور میں آ کر اپنے پیارے اور سچی نبی پر تہمت اور الزام لگا دیے اور ان کی بات کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اور بتوں کی پوجا کرنے میں لگے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کریں گے تو ہم پھر مسلمان نہیں رہیں گے، ہم مومن نہیں رہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا اور اسی طرح اپنے پیسے پر غرور کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، امن و امان کے بعد زمین پر فساد مچانا، روپیے کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخرکار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ تو آئے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور کبھی نہ کم تولیں گے اور نہ کم ناپیں گے، غرور نہ کریں گے اور کسی کا مال بے ایمانی سے نہ دکھائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو روز محشر میں ہم اللہ کو کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو پھر کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ، تو نے ہم کو اپنے عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اور ہم نے ایسے کام کیے، ہم نے آپ کی نافرمانی کی، تو خدا نہ خواستہ اگر ایسے اعمال ہم کریں گے، اگر ایسے برے اعمال ہم کریں گے، گناہوں کا ارتکاب کریں گے، اپنے رب کی نافرمانیاں کریں گے، غرور کریں گے، اور غرور تو اللہ کی چادر ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر ایسے کام اور گناہ ہم کرتے رہے تو قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور قبر میں ہم کیسے اپنی جنت کا آرام سی زندگی گزار سکیں گے؟ تو میرے پیارو بھائیو، اسی طرح ہم اپنے نیک اعمال کو درست کریں اور گناہوں سے بچے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ آج تک ہم نے جو کچھ بھی کیا، جو گناہ بھی کیا، اس پر شرمندہ رہے اور اللہ سے توبہ کرے کہ اے اللہ میرے پیارے مولا، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ سے ہم اس طرح گناہ نہیں کریں گے۔ دوستو، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ ایک اسلامک چینل ہے، ایم جے احتشام وائس کے نام سے، اس کو سبسکرائب بھی کر دے اور اس کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو میری طرف سے ایک آیات یا کوئی بھی تھوڑی سی نیک بات سن لے اور اسی طرح
اور میری طرف سے لوگوں تک پہنچائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے تو اسے شیئر بھی کر دے، اور دعاؤں میں یاد رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ اگر زندگی ملی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔